اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو پھر سن رائز ہوتا ہے. ایک دن آئے گا جب یہ پرمیشن مانگے گا, اے اللہ کین آئی رائز, اس کو کہا جائے گا نہیں, تو یہ واپس لوٹے گا اور پھر یہ ویسٹ سے جو ہے رائز کرے گا, تو تب قیامت آئے گی. اسکالر اور جو ورشپر ہے نا, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون یو سی ہیونگ اے بیئرڈ از اے اسکالر. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ایک داڑھی والا بندہ دیکھ لیا, کچھ ہم نے رینڈم کلپس دیکھ لی, یار کتنی صحیح بات کر رہا ہے, اور پھر ٹھک سے ہم فارورڈ کرتے ہیں. جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود دیٹ پرسن, رائٹ. آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا یہ وقت ختم ہی نہ ہو, یہاں پہ پاز لگ جائے, بیکاز یو آر انجوائنگ دا کمپنی آف دیٹ پرسن. اسی لیے تو رسول اللہ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے. وہ عبادت کی لذت تھی. صحابہ اکرام نے اس لذت کو فیل کر لیا تھا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تھوڑا سا میں اپنے پروگرام سے ہٹ کے ایک واقعہ, ایک حدیث آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے. اس کی ریزن بھی ہے. ریزن یہ ہے کہ پیپل دے کمپلین دیٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو لیو آور بیڈ ہیبٹس. جو ہماری بیڈ ہیبٹس ہیں وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے چھوڑنے کے لیے. اور ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہاؤ کین وی مینٹین آور کنسسٹنسی when it comes to اسلام. ہم کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر سمپلی میں آپ کے سامنے بات رکھوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی اگر آپ نے اپنی بیڈ ہیبٹس کو ختم کرنا ہے تو اپنی گڈ ہیبٹس کو ڈیولپ کریں اور ہم اپنی بات کو ختم کر لیں. لیکن ہمارے رب نے بڑا ہی زبردست کمال وے اختیار کیا ہے کہ ہمارے رب کا بڑا زبردست انداز ہے کہ ہمارے رب ہمیں سمجھاتے ہیں سٹوریز کے ساتھ, واقعات کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ دس پرسن از دا اسٹوری ٹیلر, یہ تو صرف سٹوریز بتاتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ انسان سٹوریز کو جنرلی پسند کرتا ہے, کیونکہ سٹوری سے بندہ جلدی پک بھی کرتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے, اور سٹوریز بہت عرصے تک جو ہے بندے کے ذہن میں رہتی ہے کہ اچھا میں نے یہ واقعہ سنا تھا, میں نے یہ سٹوری سنی تھی. اور عموماً یہ جو مووی میکرز ہیں, اپنی مووی کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی دس مووی از بیسڈ اپون ٹرو اسٹوری. اوکے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بھی واقعہ سناتے ہیں وہ بیسڈ اپون ٹرو اسٹوری نہیں ہوتا, وہ ٹرو اسٹوری ہی ہوتی ہے, ایکچوئل اسٹوری ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز کیا ہے کہ وہ کوئی فلرز نہیں ڈالتے اسٹوری کے اندر, بہت پریسائز طریقے سے اسٹوری بتائی جاتی ہے. جب when the point is get across, تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ الحکایات جند من جنود اللہ. جو سٹوریز ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں اپنے بندوں کو سٹوری سنا کے. when you have a role model in front of you, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار یہ راستہ میں بھی اختیار کر کے میں بھی اس پوزیشن تک پہنچ سکتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے. ایک مشہور حدیث ہے, ہم نے بہت دفعہ سنی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ٹیک اویز لے کے جائیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ جب بھی آپ حلقات میں بیٹھتے ہیں, سرکلز آف نالج میں بیٹھتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے جایا کریں. بیکاز اف یو ناٹ ڈوئنگ اٹ, اور آپ اسی وقت ہی میسمرائز تو ہوتے ہو, آپ کہتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن آپ اگر لکھتے نہیں ہو, نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے, اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتے, تو ہوتا کیا ہے کچھ ہی دیر میں آپ وہ چیز بھول جاتے ہو. ہم امام بخاری تو ہے نہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ پین اینڈ پیپر. اوکے, we are very weak when it comes to our mind. So it's
essential for us to write down whatever we can inshallah. حدیث ہے جی اس بندے کی جس نے 100 قتل کیے تھے، مشہور حدیث ہے. میں حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم اپنی کمنٹری سٹارٹ کریں گے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 99 مرڈرز کیے تھے، 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. اور دیکھیں ہمارے رب کا کلام، اب دیکھیں جو حدیث ہے وہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو انسپائر کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا. آلرائٹ، تو ہمارے رب جب بات کرتے ہیں نا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں، بہت پریسائز بات ہوتی ہے. ایون سنگل فتحہ، جو ایک سنگل زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ بھی یوزلیس نہیں ہے وہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں پہ ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ شخص کس قوم کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا. آپ مجھے ذرا گیس دے سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل واٹ از دی سگنیفیکنس while mentioning بنی اسرائیل in this حدیث؟ بنی اسرائیل کے بارے میں اس لیے مینشن کیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کے لیے خون خرابہ کرنا معمولی بات تھی. اور یہاں تک کہ ان کا کورٹ سسٹم بھی اتنا خراب ہو چکا تھا، کرپٹڈ تھا، کہ آپ کو سورہ بقرہ میں جو گائے کا واقعہ ہے، جب ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کرو. تو اب آپ امیجن کریں کہ قتل ہوا ہے ایک شخص کا، تو اللہ کا رسول آ رہا ہے اس چیز کو نپٹانے کے لیے، اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. اور ہوا کیا کہ پتہ چل گیا کہ کون قاتل ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اس وقت سے ہم نے یہ مقرر کر دیا تھا، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ہم نے یہ ڈکری کر دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا کہ جو شخص ایک معصوم کی جان لے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری ہیومینٹی کو قتل کر دیا ہے. یعنی ایک جان کا قتل کرنا کس کے برابر ہے؟ پوری انسانیت کا قتل کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے، یہ جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں، اس نے کتنے قتل کیے تھے؟ صرف 99 کیے تھے. اینڈ میں اس نے سینچری ماری تھی، اس نے 100 قتل کیے تھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے پوری انسانیت کا 100 دفعہ قتل کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس لیول کو پہنچ سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹ دی اینڈ آف دس نریشن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا تھا. دس از دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، ایک اور انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، کیونکہ جس شخص کے پاس یہ سب سے پہلے جاتا ہے نا، وہ عابد ہوتا ہے. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں، راہب کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. وہ راہب تھا، ہی واز اے مونک. اور یہ جو مونکشپ ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوئی تھی. اور رہبانیت کیا ہے؟ سورہ حدید میں آتے ہیں وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ جو رہبانیت ہے ان لوگوں نے شروع کی تھی، حالانکہ ہم نے ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ رہبانیت اختیار کرو. تو رہبانیت کیا چیز ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا دین کا طریقہ نہیں ہے. کچھ صحابہ تھے ینگسٹرز جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں تو ہم تھوڑا بہت انکلائن کریں گے دنیاوی چیزوں کی طرف. تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل میں ان چیزوں سے کٹ جاؤں. تو ہمارے نبی نے منع فرمایا. اور کئی لوگ اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زہد ہے جی، یہ تو بہت بڑا جو ہے پرہیزگار آدمی، اس نے شادی نہیں کی، اپنے دین کو اس نے پرزرو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ کسی بندے کو دیکھ لینا، یہ جو پیر فقیری والا معاملہ ہے،
ایک بندہ ہوگا اس نے ہو سکتا ہے کہ اسٹچڈ کلوتھس نہیں پہنے ہوئے, بس اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور وہ اس کو پرہیزگاری سمجھتا ہے کہ ہمارے رب کو یہ جو سادگی نا بڑی پسند ہے. حالانکہ دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اچھے کپڑے پہنیں. اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل, جمیل ہیں اور وہ جمال کو, بیوٹی کو پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ آپ کے اوپر نظر بھی آنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبر نہیں ہونی چاہیے, آپ کو غرور جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا بہت زیادہ مواقع دیے ہیں کہ انسان جو ہے پلٹے اپنے رب کی طرف آئے. اگر انسان کے پاس ایک سانس بھی باقی ہے نا اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تب بھی قبول کر لیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی جان حلق تک نہیں آ جاتی. میننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ابھی آخری سانس لے رہا ہے اور اس کو موت کا فرشتہ نظر آ گیا. تو جب اس کے اوپر سے یہ جو ان سین ورلڈ کا پردہ جب ہٹ جاتا ہے نا, جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ تو میرے سامنے ہے, تب اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. اس سے پہلے وہ جب چاہے توبہ کر سکتا ہے اور اس کی توبہ انشاءاللہ قبول کی جائے گی. ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور لوگوں کو ندا دیتے ہیں, لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی میری طرف پلٹنے والا. اور جب شام ہو جاتی ہے, شام کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تب تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب قیامت برپا نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ سن رائزز فرام دا ایسٹ, اور ہمیں یہ بھی بتایا ہمارے نبی نے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے نا, سن رائز ہونے لگتا ہے, سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ شوڈ آئی رائز, اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو پھر سن رائز ہوتا ہے. ایک دن آئے گا جب یہ پرمیشن مانگے گا اے اللہ کین آئی رائز, اس کو کہا جائے گا نہیں, تو یہ واپس لوٹے گا اور پھر یہ ویسٹ سے جو ہے رائز کرے گا, تو تب قیامت آئے گی. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں رات دن, جب بندہ توبہ جو ہے کرتا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ, دیکھیں دس گیوز یو ہوپ الحمدللہ, کہ اگر بندے کی عمر 20 سال ہے, 30 سال ہے, 50 سال ہے, 70 سال ہے, 100 سال بھی اس کی اگر عمر ہو چکی ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر رحم فرمائے, عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب کئی بزرگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں نا تو گھر والے کہتے ہیں کہ بس اب ہماری جان چھوٹ جائے اس بندے سے, لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب دنیا والے سارے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان. حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الغنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't need you, اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't need anyone. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو بادشاہ تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگر ہم سارے گناہ گار بن جائیں, اور اگر ہم سارے متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ الملک ہیں, تم مانو یا نہ مانو. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ ہوپ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم, لا الہ الا اللہ. ہم اگر اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھ جائیں نا, ہم یقین کریں ڈپریشن نام کی چیز رہی نہ ہماری زندگی میں.
اس کا مطلب یہ ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں بخشیں. ان یتوب علیکم، علیکم پہ ذرا فوکس کریں. اگر میں کہتا ہوں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. لائک یو آر ان فرنٹ آف می، رائٹ؟ اب یہ آیت جو بھی پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس نے اگر 100 قتل کیے ہوئے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. ایون اف این ایتھیسٹ ایتھیسٹ ریڈز اٹ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر ایک مشرک یہ آیت پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی کہہ رہے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. دس از ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتے ہیں، اے میرے بندے میرے پاس آ جائے، میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تو ان سب چیزوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو رکاوٹ ہے، جو دیر ہے، وہ ہماری طرف سے ہے. ہم بہت بیزی ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ خود ذرا اینالائز کریں نا اپنی زندگی کے بارے میں، بلکہ زندگی تو چلو اتنا پیچھے نہیں جاتے، آج کی جو آپ کی روٹین تھی اس کو ذرا اینالائز کر کے دیکھیں کتنی دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے. نماز بھی سبحان اللہ وی ڈونٹ پرے ایز وی شوڈ پرے. اور نماز بھی ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ بس جلدی سے نماز ختم ہو، چھوٹی سی سورت پڑھیں اور ہم نکلیں اور اپنے کام میں بیزی ہو جائیں. اس کو تو آپ نماز نہیں کہتے. جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں یو ٹرائی ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود دیٹ پرسن، رائٹ؟ آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا یہ وقت ختم ہی نہ ہو، یہاں پہ پوز لگ جائے، بیکاز یو آر انجوائنگ دا کمپنی آف دیٹ پرسن. اسی لیے تو رسول اللہ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے. وہ عبادت کی لذت تھی. صحابہ اکرام نے اس لذت کو فیل کر لیا تھا. They used to pray all night. اور ایسا نہیں تھا کہ اگر رات کو نماز پڑھی ہے تو صبح سو رہے ہیں اور ظہر کے وقت اٹھ رہے ہیں. نو، وہ ایسے لوگ نہیں تھے. صبح محنت کیا کرتے تھے، صبح جہاد کیا کرتے تھے، کام کاج کیا کرتے تھے. ایز دے سے، آج وہ کہتے ہیں نا لو از کریزی، آپ کو نا ہی پاگل بنا دیتا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اپنے رب سے ایسی محبت کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ پاگل جا رہا ہے. میننگ، اس کا مطلب یہ ہے، ویسے مثال تھوڑی سی اسٹرانگ ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. when a boy loves a girl for instance, okay, astaghfirullah, what he does is شیشے کے سامنے نا ریہرسل کر رہا ہوتا ہے. this is how I'm going to speak, okay. وہ ایک اپنا نا پرسونا بنا لیتا ہے. اور اسی طرح جب بندے نے جاب کے لیے جانا ہو نا، اس نے جب کسی بندے سے ملنا ہو نا، اچھا یہ اگر سوال آئے گا نا this is how I'm going to react، میں ایسے جواب دوں گا. پریکٹس کرتا ہے، رائٹ؟ امیجن کریں کہ آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں، no one is there with you in the car، اور آپ کی زبان چل رہی ہے، اور اگر لوگ آپ کو دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ پاگل ہیں. تو سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسا کنیکشن بنا لو، یو آر ٹاکنگ ٹو اللہ اینڈ پیپل وڈ سے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایسا آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، ریلیشن ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ. آپ کے رب کتنا خوش ہوں گے کہ یار یہ تو رات دن میرے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا. when you know I have Allah with me, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is my protector, he is my friend، تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. so this is how we should do. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ 99 قتل کر لیتا ہے، اینڈ سرپرائزنگلی ابھی بھی اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے صحیح نہیں کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نیک بندہ بتاؤ، مجھے کسی عالم کا ایڈریس بتاؤ جو اسکالر ہو، میں اس کے پاس جاؤں اور اس مسئلے کے بارے میں پوچھوں کہ میرے لیے توبہ ہے بھی کہ نہیں، میں نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں. تو فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَ، راہب کے پاس آتا ہے. اور راہب کیا ہے؟ وہ مونک تھا، عابد تھا. اور عابد آپ کو پتہ ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورشپنگ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ بس اپنی ورشپ میں ہی بزی رہتا ہے. فَقَالَ لَهُ هَلْ مِن تَوْبَةٍ، اس راہب سے کہتا ہے، اس عابد سے، کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں. راہب کہتا ہے فَقَالَ لَا،
اور اس نے یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو ریئیکٹ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے, تو اب میرے پاس آ رہا ہے. چلو تو نے ایک قتل کیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی, تو میرے پاس آتا, میں کچھ نہ کچھ وے آؤٹ تیرے لیے نکال لیتا. 2 5 10 99 کلز, یہ کوئی پب جی تو نہیں ہو رہی, یہ تم کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے. آلرائٹ, تو اب یہ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, there is a big difference between an عابد and an عالم. اسکالر اور جو ورشپر ہے نا, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. Not everyone you see having a beard is a scholar. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ایک داڑھی والا بندہ دیکھ لیا, کچھ ہم نے رینڈم کلپس دیکھ لی, یار کتنی صحیح بات کر رہا ہے, اور پھر ٹھک سے ہم فارورڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہم ٹیسٹ نہیں کرتے, ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, اس نے فتویٰ جو دیا ہے صحیح دیا کہ نہیں دیا. یو ہیو ٹو بی الرٹ ان دیٹ ریگارڈ. یہ نہ ہو کہ اگر غلط فتویٰ مل جائے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر وہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اس کو غلط فتویٰ ملا تو اس بندے نے کیا کیا, اس کا حال, اس کو بھی قتل کر دیا, اس عابد کا بھی قتل کر دیا اس نے. تو بہرحال میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, کہ عالم کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے عابد کے اوپر جیسے 14ویں کا چاند ہو, فل مون ہو, برائٹ مون, اس کو فضیلت حاصل ہے سٹارز کے اوپر. when there is a full bright moon تو آپ کو پتہ ہے کہ سٹارز چھپ جاتے ہیں, آپ کو سٹارز نظر نہیں آتے. تو یہ جو ہے فرق ہے ایک عالم میں اور ایک عابد میں. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں, we don't have to judge other people, we don't have to be judgmental. ہوتا کیا ہے کہ ہم بندے کی اپیرنس پر نا ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ یار تو ہے ہی فارغ, تو ہے ہی بیکار, تو کبھی نہیں جو ہے ٹھیک ہوگا, اور ہم نا بڑے نیگیٹو ریمارکس جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ آلریڈی جو ہے اس کو ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے, اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے, اور آپ اس کو خود جو ہے مزید سپریس کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث ہے, بلکہ ایک وارننگ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث میں وارننگ ہمیں ملتی ہے. ایک شخص تھا, وہ کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان, ایک بندے کو کہتا ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ تو بڑا گناہ گار ہے, وہ رات دن گناہ کرتا رہتا ہے, اور اگر آج کی ٹرم میں بات کریں وہ تو گانے سنتا ہے, بدکاریاں کرتا ہے, زنا کرتا ہے, ہی از انٹو ڈرگز, کیا کچھ نہیں کرتا. تو اس بندے نے کیا کہا, واللہ لا یغفر اللہ لفلان, اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے, من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان, یہ کون ہے جو میرے بہاف پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فإنی قد غفرت لفلان, میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے, وأحبطت عملک, اور میں نے تیرے سارے اعمال کو حبط کر دیا, ختم کر دیا. Your account is back to zero. Try it again, دوبارہ سٹارٹ کرو. اور اسی حدیث کی کنٹینیویشن ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب ان دو بندوں کو ریزرکٹ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے پوچھیں گے اکنت بی عالما, کیا تو میرے سے زیادہ علم رکھنے والا تھا, کیا تجھے پتا تھا کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوں گے. او کنت علی ما فی یدی قادرا, کیا تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا تھا کہ کیا میں کر سکتا ہوں اور کیا میں نہیں کر سکتا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں unnecessarily ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے, اور یہ بہت بری بات ہے. مثال کے طور پہ میں پچھلے کچھ حلقات میں بھی میں نے یہ ایگزامپل دی تھی. میرے جم میں نا ایک لڑکا آیا کرتا تھا, تو اس کی جو فزیکل اپیرنس تھی نا بڑی آکورڈ تھی. کیسے, آپ کو پتہ ہے جو انرز ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹائٹس ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی شلوار کے اندر یا ٹراؤزر کے اندر پہنتے ہیں آپ, وی کال اٹ انرز بیسکلی, یا ٹائٹس کہہ لیں. وہ ٹائٹس پہنتا تھا اور اوپر جو ہے نا اس کی ٹائٹ شرٹ ہوا کرتی تھی. سارے جمرز جو ہیں اس کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے, اور باتیں بنایا کرتے تھے مے بی یہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ ون ڈے دس بردر کیم ٹو می, اور اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آفٹر وی آر ہیومن بینگ, تو
کچھ نہ کچھ میں بھی انکلائن کرتا تھا اس طرف کہ یار یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, آئی مین اس کو جو ہے نا اپنے ایٹ لیسٹ حلیہ تو جو ہے چینج کرنا چاہیے. میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بردر آئی ایم اے حافظ تھا وہ, اور اس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کرتا. اس نے مجھے, ہی واز اے گڈ باڈی بلڈر بائی دا وے, تو کہتا کیا ہے کہ اس نے میرا نام پوچھا اور یعنی سرپرائزنگلی وہ یوتھ کلب کو سنتا بھی تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھے ہیں, اچھا بردر بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی اسسٹنس چاہیے, ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہے جنات کا اور یہ وہ کافی مسئلے مسائل ہیں, تو کبھی کبھار میں کچھ کام کر رہا ہوتا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کے تو اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن ہے. اور میں نے جیسے ہی یہ بات سنی میں نے کہا سبحان اللہ, میں کیا جو ہے سوچا تھا اس بھائی کے بارے میں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا یا مجھے اپروچ نہ کرتا تو میں اس کے بارے میں بدگمانی ہی کر رہا تھا نا. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہوا کیا کہ میں نے اس کو کافی دفعہ سمجھایا بھی کہ یار ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو چینج یور کلوتھس, لیکن دین آئی ریئلائز کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس سے کیا باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے. تو دس از ہاؤ اٹ از اینڈ وی ہیو ملٹیپل ایگزامپلس. ایک ابھی ہمارا سبحان اللہ بات لمبی نہ ہو جائے بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ دا پوائنٹ اکراس. ایک بھائی تھے, ابھی ہمارا ٹرپ جاتا رہتا ہے ناردرن ایریاز کی طرف, تو ہم لوگ ذرا گپ شپ لگا رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جاپنیز ایک روم سے آتا ہے, ویری اسمارٹ گائے, جو ہے نا اسمارٹ یعنی جاپنیز تھا, آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا اسی روم سے ایک ہٹا کٹا جو ہے آدمی آ رہا ہے, پاکستانی. تو دیکھتے ہی نا مجھے ذرا کافی شک ہو گیا. مین واٹ از اٹ, آج کل ویسے حالات خراب چل رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دم شیطان آیا میرے ذہن میں کہ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ. تو کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ان سے بات چیت کرنا سٹارٹ کی کہ کیا حال ہے, کیا جو ہے ہو رہا ہے آج کل. تو اس جاپنیز نے مجھے بتایا کہ آئی ایم این انجینئر, اور مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امبریلاز ہیں, الیکٹریکل امبریلاز جو آٹومیٹیکلی کھلتی ہیں اور بند بھی ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ یورپین کمپنیز ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے سارا ایریکٹ کیا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مدینہ کا نام لیا میرا شیطان تو گیا بھاگ کہ نہیں یار جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. اور وہ جو پاکستانی تھا وہ ان کا ویزا وغیرہ لگایا کرتا تھا اور سارا ان کو اسسٹ کیا کرتا تھا. تو واٹ آئی مین ٹو سے از, کبھی کبھار نا ہم اپیرنس پر نا اپنے ججمنٹس جو ہے پاس کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ اگر وہ کسی خاتون کو دیکھ لیتے کہ وہ پردے کے ساتھ نہیں ہیں, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہن ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ حجاب اور یو ہیو ٹو کور یور فیس ایز ویل, اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس کو کوشن دیا کرتے تھے. اگر ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا رمضان کے مہینے میں جو کھا پی رہا ہے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی مسافر ہے, کیونکہ ٹریولرز پر رخصت ہے, وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور وہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے, بلکہ ہمیں نظر آ جائے کہ ہمارے بھائی کی داڑھی سے الکوہل ڈرپ کر رہی ہے, قطرے گر رہے ہیں شراب کے, تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آیا تھا اس نے شراب ہمارے بھائی پر پھینک کر چلا گیا. یعنی حسن ظن رکھا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو انشاءاللہ. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اس عابد کا بھی قتل کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی بھی یعنی now he has killed around, not around to be precise, he has killed 100 people. 100 بندوں کا قتل کر دیا ہے اس نے, پھر بھی اس کے دل میں پچھتاوا ہے کہ میں نے غلط کیا. اور آپ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کے آئیں, آپ بھی سوچیں گے کہ 100 قتل کیا اور پھر بھی ابھی اس کو کیسا پچھتاوا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر بھی اس کو جو ہے نا اندر ہی اندر یہ بات کھائی جاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں.
تو پھر بندوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم کا ایڈریس بتاؤ, مجھے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے. تو لوگ جب بتاتے ہیں تو یہ عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں؟ تو عالم, اب دیکھیں دس از دا ڈفرنس, وہ اسکالر کہتا ہے من یحول بینک و بین التوبہ, تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ تیرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تیری توبہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ ساتھ میں ایک ایڈوائس بھی کرتے ہیں, اور اس ایڈوائس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ سے کوشچن بھی کروں گا کہ انہوں نے یہ ایڈوائس کیوں کی, ان کو کیسے پتا چلا. The scholar said تمہارے لیے توبہ ہے لیکن ایک کنڈیشن پہ تمہیں اپنی جگہ چھوڑنی ہوگی, you have to go to some other place. ان کو کیسے پتا چلا کہ he has to move, انہوں نے اپنی جگہ چینج کرنی ہے. جی anybody else? وہاں کو لوگ جانتے ہیں اور اگر آپ کچھ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ آپ کو they'll pull you back again, you have done so much. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسکالر ہی انڈرسٹوڈ کہ اتنی بری جگہ میں یہ بندہ رہ رہا ہے, اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, کسی نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں کہا تو کیا کر رہا ہے. یعنی اتنی کرپٹڈ وہاں پہ انوائرمنٹ تھی, لوگ اتنے برے تھے کہ کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کیا کر رہے ہو, اتنا بڑا گناہ تم نے کیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بیڈ کمپنی ریئلی ڈسٹرائز یو, وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے. اگر آپ ٹھیک ہونا بھی چاہتے ہیں, آپ تو ٹھیک ہو گئے, لیکن پھر اگر آپ انہی دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو ڈرگز میں ہیں, جو دے آر انٹو اسموکنگ اور برے کام کرتے ہیں, آپ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ریزسٹ کر لو, ایک دن ریزسٹ کر لو, لیکن ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد یو ول فال انٹو دا ٹریپ اگین. تو اسکالر نے یہی کہا چینج یور کمپنی, چینج دا پلیس, کیونکہ اس جگہ میں اگر تم رہو گے تم توبہ تو کر لو گے لیکن پھر تم دوبارہ وہی گناہ کر لو گے. اپنی جگہ چینج کرو. تو یہ بندہ کرتا کیا ہے, اپنا سامان پیک اپ کرتا ہے اور اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہے. while he is going he dies, راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وَنَاءَ بِصَدْرِهِ, جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا, یہ اپنے آپ کو آگے پش کرتا ہے, اور جب آگے پش کرتا ہے تو یہ نیچے گر جاتا ہے and he dies. اور جیسے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں. رحمت کے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بندہ ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی, اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں اس نے تو اپنی ساری زندگی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی, یہ تو ہمارا بندہ ہے, ہم اس کو لے کے جائیں گے. اب یہ بحث چل رہی ہے, آرگیومنٹ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ ان کے آپس میں ذرا جو ہے معاملے کو ریزولو کیا جائے. اور کیا طے پاتا ہے کہ اگر یہ بندہ جس لینڈ کی طرف جا رہا تھا جو کہ اچھا علاقہ تھا, آپ نے ڈسٹنس میجر کرنا ہے, اگر وہ زیادہ اس جگہ کے قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اگر وہ اپنے برے علاقے کے قریب ہوا جس جگہ کو چھوڑ کے وہ آ رہا تھا تو پھر عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. تو ابھی یہ فرشتے جا ہی رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں زمین کو کہ جو اچھا علاقہ تھا نا کہ سکویز ہو جاؤ, کم ہو جاؤ, اور جو برا علاقہ تھا اس کو کہا کہ یو ہیو ٹو ایکسپینڈ. تو وہاں سے زمین ایکسپینڈ ہو جاتی ہے, یہاں سے سکویز ہو جاتی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ کتنا قریب ہوا, فَوُجِدَ إِلَىٰ هَذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ. بِشِبْرٍ کا مطلب ہوتا ہے from your thumb till your pinky finger, اتنا قریب تھا اچھے علاقے کے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, حدیث میں یہ ساری چیزیں کیوں ڈسکس کی گئی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی سے اس کی جان قبض کر لیتے اچھے علاقے کی طرف. حالانکہ یہ بندہ اپنے جو اس کا پرانا علاقہ تھا, جو برا علاقہ تھا, اس کی موت وہاں پر واقع ہوئی تھی.
اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ایفرٹ کی خاطر جو اچھا علاقہ تھا وہ سکیڑ دیا, وہ کم ہو گیا, اور جو برا علاقہ تھا وہ ایکسپینڈ کر دیا. یو نو وائی؟ بیکاز دس گائے ہی میڈ این ایفرٹ. جب اس کی جان جا رہی تھی نا, اس نے اپنے آپ کو پش کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز یور ایفرٹ, کہ میرا بندہ کتنی ایفرٹ ڈال رہا ہے, کتنی محنت کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فزیکل فینومینن ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کو بھی چینج کر دیں گے. دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن فرام دس نریشن, کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں, ہم نے ابھی بات کی تھی نا برے علاقے کی, جہاں پہ لوگ کسی کو روکتے نہیں ہیں برائی سے. تو آج سوشل میڈیا بھی یہی کرتا ہے. اگر آپ کوئی آکورڈ سی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو بری چیز پہ پریز بھی کرتے ہیں, تھمز اپ بھی دیتے ہیں. کوئی آپ کو وہاں پہ نصیحت نہیں کرتا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. تو نصیحت کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا از آلسو انکلوڈیڈ ان دا بیڈ کمپنی. تو اس میں سے لیسنز ہمارے لیے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تواب. اللہ تعالیٰ تواب ہیں. اور دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا غافر. غافر, غافر کا کیا مطلب ہے؟ بخشنے والا. غفار کا کیا مطلب ہے؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. alright, مبالغہ کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ بخشنے والا, بار بار بخشنے والا. اگر آپ غفار کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا بخشنے والا, تو آپ نے انکمپلیٹ ٹرانسلیشن کی ہے. غفار کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا. اسی طرح اب اسی پیٹرن کو آپ ذرا تواب کے اوپر لے کے آئیں. سیم پیٹرن ہے, غفار تواب. تواب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں, بار بار توبہ قبول کرتے ہیں. اور بیسیکلی توبہ کا مطلب ہے پلٹنا, ٹو ٹیک اے یو ٹرن. یعنی اللہ تعالیٰ خود انیشیٹ کرتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں. تو دس از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز. اور پوائنٹ نمبر 2 از وی ہیو ٹو چینج آور انوائرمنٹ. اگر آپ اپنی ہیبٹس کو واقعی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے. کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کویشچن کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا تو ہماری جو دوستی یاری تھی, بچپن کے دوست ہے, وہ پھر ہم سے جو ہے نا چلے جائیں گے. آپ کے لیے جنت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی دوسری یاریاں میٹر کرتی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ کام نہیں آئیں گے, بہن بھائی چھوڑ دیں گے, بیٹا کام نہیں آئے گا, مال کام نہیں آئے گا. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی, وہاں پہ یہ دوست کام نہیں آئیں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, ایوری پرسن یو ہینگ اراؤنڈ ود از ناٹ یور فرینڈ. اگر ایک بندہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. دوست وہ ہے کہ جس کی پریزنس میں آپ غلط بات کہنا اور غلط بات کرنا آپ برا فیل کریں کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو یہ مائنڈ کر جائے گا. دس از واٹ یو کال اے گڈ فرینڈ. تو ایسے دوست بنائیں اور ایسی انوائرمنٹ جو ہے آپ کریٹ کریں. اور دیکھیں when we talk about environment, اس میں آج فتنوں کا دور ہے اور شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنا بندے کے اوپر, اس کو ٹریپ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. اب آپ کو گناہ کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. دا پرسن از سٹنگ ان ہز روم, لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے, اور وہ بار بار جو ہے ریلیپس کر جاتا ہے بندہ, اور وہ بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ میری جو ہے عادت کیوں نہیں بدل رہی, آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, لیکن میں کر نہیں پا رہا. اب ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اور میرا لیپ ٹاپ اور میں اکیلا ہوں نا تو آئی سلپ. اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, سٹ ود دا پیپل, اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھیں, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی چیز جو ہے دور ہو جائے گی. اور اپنے دوستوں کا میں پھر کہہ رہا ہوں انتخاب کریں, اچھے دوست بنائیں. اف یور فرینڈز آر ڈرنکرز, وہ شرابی پیتے ہیں, ڈرگز میں ہیں, تو آپ ریزسٹ نہیں کر سکیں گے.
کبھی لوگ جوش میں آ کے نہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ان کو دعوت دوں گا دین کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انفلوئنس ہوگا تو انشاءاللہ گو ہیڈ, لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یار آئی تھنک آئی ایم سلپنگ ناؤ, کہ میں جو ہے نا ان کی طرف مائل ہو رہا ہوں, تو آپ بالکل جو ہے اسٹیپ بیک کریں, اپنے ایمان کو پہلے بچائیں اور قرآن کا سہارا لیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی ریمائنڈر نہیں ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دس از دی ریمائنڈر, یہ الذکر ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو کوئی ایسا پیج نہیں ملے گا جہاں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کے بارے میں نہ بتایا جائے. اب بندہ یہ سوچے کہ اتنا ایکسٹینسو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آلموسٹ ہر پیج میں ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے. یو نو وائی؟ بیکاز وی فارگیٹ. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے, یہ بھول جاتا ہے بار بار. دس پرسن نیڈز اے ریمائنڈر اگین اینڈ اگین. تو ڈو ری وزٹ قرآن ڈیلی, کچھ نہ کچھ ٹائم نکالو, چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو. 10 منٹ نہیں ہم نکال سکتے اللہ کی کتاب کے لیے, تو قرآن مجید کھولیں, پڑھیں. اور میں پھر بڑھ کر, یعنی قرآن مجید تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یو ہیو ٹو گو اسٹیپ اہیڈ. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. تو قرآن مجید انشاءاللہ اپنی اس کا پڑھنا اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے, ہمیں شیاطین کے شر سے بچائیں, اور ہر اس چیز سے بچائے جو ہمیں اپنے رب سے دور لے کے جانے والی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, وجزاکم اللہ خیرا. ہیں آپ کے مائنڈ میں تو انشاءاللہ وہ لے لیتے ہیں. جی آل کلیئر, چھٹی کریں انشاءاللہ. جی برادر. ٹھیک ہے. بدر اس کی تفسیر دیکھنی پڑے گی. دابہ کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے کریچر, کوئی ایک وہ جو ہے ایک کریچر ہوگا جانور نما, تو وہ انشاءاللہ وہ دیکھ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تفسیر کیا جو ہے ہمیں بتاتی ہے انشاءاللہ. جی. But he would enter hell if he was closer to the place where he came from, which was filled with bad people. Why did Allah shrink the place where he was trying to go to and expand the place where he was living? Wouldn't that make him closer to the place where he came from? Because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to teach us that if a person makes an effort, then Allah subhanahu wa ta'ala can change the, physical dimensions of this world. He could have made him die in the place where, he was closer to the good location. So this is the kind of, the way of teaching. This is how Allah subhanahu wa ta'ala teaches actually. But then doesn't that mean that he was closer to the bad place, meaning that... Yes, he was. This is why we say he is merciful, right? He was supposed to go to hellfire, right? But Allah subhanahu wa ta'ala saw his effort, because while he was dying, he pushed himself forward. Yes, that's why. He made an effort, yeah, that's why. Yes, yeah. جی. بیڈ کمپنی کو جی کوئٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر بلاک کر دیں یار.
نہیں سیریسلی اگر آپ کو وہ تنگ کر رہے ہیں بار بار اور آپ کو پتا ہے وہ اب چل آ جا یار ویکینڈ ہے کچھ لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو, تو بلاک کریں. کیا خیال ہے؟ اٹس ٹف لیکن بلاک کریں. یہ اس سے آپ کا انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ یار دس پرسن از لیسٹ انٹرسٹڈ. اور ہمارے نبی تو بتاتے ہیں کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من, جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں. ہاں آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا, آپ کا ایک ایسا فیز آئے گا کہ یو ول فائنڈ نو ون ود یو. آپ نے اس میں استقامت کے ساتھ جو ہے ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھے دوست دے دیں گے. اور دیکھیں آئی بلیو جتنے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم ویکلی آتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ دنیاوی تو بات میرا خیال ہے کہ میں نہیں کرتا, اگر میں کرتا ہوں تو مجھے آپ روک لیا کریں. ہم یہاں پہ دین کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیز آر یور گڈ فرینڈز انشاءاللہ. آلرائٹ, ایسے دوست بنائیں. اور ہم الحمدللہ اگر میں اپنی بات کروں, میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میری بھی کمپنی خراب ہونا, شاید میں ادھر نہ بیٹھوں, پھر میں آپ کے سامنے نہ آ سکوں. کمپنی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. اچھے دوست بنائیں انشاءاللہ. اینی بڈی ایلس انشاءاللہ؟ یس, ایک منٹ میں سے جی. Yeah, actually, I have one more question. Is this, I got this hadith in which the Prophet said the person is on the religion of his friend. Yes. What do you mean by that? And second of all, what does he mean by he's on the religion of his friend? Like, I don't understand. See, the narration goes like this: Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. That a person is on the religion of his friend. So every one of you should see whom he is befriending, like whom he is hanging around with. Because, for example, if I see your friends, let's say I have not seen you, since that time. I've seen your friends. I can make it out that what kind of person you are. Do you get the point now? Because if your friends are good, if they are praying 5 times a day, then I would assume that this person is nice as well. But if your friends are not appropriate, not up to the par, I would say اگر یہ بھی شرابی ہیں, یہ بھی اگر ایسے کام کرتے ہیں, تو یہ بھائی بھی ایسے ہی ہوں گے. Do you get the point? Yeah, but what if that person, like for example, he's on the influencing side? What if that can also be scenario, like the person himself is on the influencing side? Just give me an example. Like For example, there are 10 boys sitting. All of them are smoking. And they are smoking for ages, for instance. And you are their friend. How long can you resist? that is, it will be difficult to resist. Yes. That is what it is. Last question, جس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. جی جی. اچھا ماشاء جی. دیکھیں حقوق العباد ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں نا, ان کو شہید وحشی نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وحشی کو ہم کہتے ہیں وحش رضی اللہ عنہ. بعد میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور جس مسلمان کو شہید کیا ہوگا اور جو قاتل ہوگا دونوں جنت میں ہوں گے, اور جو مقتول ہوگا اپنے قاتل کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا تو ادھر کیا کر رہا ہے. سیریسلی, دس از آلسو مرسی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ ابھی ہوتا کیا ہے کہ وہ تو بندہ ابھی اس دنیا سے جا چکا ہے, اب وہ اس سے کیسے جو ہے بات کرے کہ یار مجھے معاف کر دو. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہاں پر بھی یہ ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کا. اور میں آپ کو بتاؤں لٹرلی بیک دین جب میں دین پہ نہیں تھا نا, تو ایک تربیت کا ایلیمنٹ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, رائٹ. لیکن دین میں آنے کے بعد نا الحمدللہ بھی, جیسے ان بھائی نے ایک نریشن جو ہے ایک سوال کیا ہے, آپ کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرسی جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ بہت تواب ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی صحیح بتاؤں, اللہ تعالیٰ معاف کرے if I'm exaggerating, اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے میں اپنے بندے کو بخشوں. سیریسلی,
تو ہمیں اس چیز کو نا اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا بس جڑ جائیں، اور انشاءاللہ اگر جڑیں گے اور تھوڑے بہت اگر مسئلے مسائل ہوں گے، گناہ ہوں گے بھی، تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں انشاءاللہ۔ I hope that answered the question. يلا جزاكم الله خيرا جی، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.